الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ واقعی معراج کا بیان المدینہ اسلامک سینٹر۔ آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں کہ پہلے آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے کہاں تک لے جایا گیا۔ پہلے آسمان تک آپ کو لے جانے سے پہلے آپ اپنے گھر میں، اپنی ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، تو آپ کو وہاں سے مکہ کی طرف یعنی حرم پاک کی طرف آپ کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گئے، اور اس کے بعد آپ کو پہلے آسمان کی طرف لے جایا گیا، یعنی سفر بیت المقدس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیت المقدس آمد پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کو حتیم میں یعنی کہ لٹا کے آپ کے سینے کو چاک کر کے آب زمزم سے دھویا گیا، اور آپ کی انگلی کے ذریعے سے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے ساتھ یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ کے دل مبارک کو صاف کر کے اس کو نور سے بھر دیا تھا۔ انبیاء کرام کی امامت ہوئی، آپ نے امامت کروائی۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو تمام نبیوں کے آگے کیا، بیت المقدس میں یعنی کہ مسجد اقصیٰ میں آپ کو آگے کیا، اور آپ کو تمام نبیوں کے آگے کھڑا کر کے امامت کروائی گئی۔ اس کے بعد نماز اقصیٰ میں تھے یہی سر عیاں، ہوں معانی اول آخر کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شراب سے منع کر کے آپ نے دودھ پیا، اور آپ کو بتایا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء کرام کے خطبے ہوئے، اور اس کے بعد تمام نبیوں نے اپنا اپنا واقعہ بتایا کہ میں اس طرح، حضرت موسیٰ نے بتایا میں کلیم اللہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا میں خلیل اللہ ہوں، حضرت نبیوں نے، حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میں روح اللہ ہوں، اور اپنے اپنے خطبات بیان کیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے نے آپ کو آسمان کی طرف لے جانا شروع کیا، آپ کو ایک براق پہ لے کے جایا گیا، اور سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عالی اور بلند مرتبے دیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی شان بیان فرماتے، اور سب انبیاء کرام بھی آپ کی فضیلت کا اعلان فرماتے۔ پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلے آسمان کی طرف آپ کو لے جایا گیا۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جبرائیل ہوں۔ کہا ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آسمان سے جواب ملا، بہت پیارا ساتھ آیا ہے۔ جنتی اور جہنمی کی روحوں کو دکھایا گیا۔ آپ کو سب سے پہلے آسمان پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اس کے بعد آپ کو جنتی اور جہنمی روحیں دکھائی گئی۔ جو جنتی روحیں تھیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھیں، اور جو جہنمی روحیں تھیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ کی طرف تھی۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا، یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہی فنعم المحیی، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا، جو کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہنے لگے، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالحہ بھائی اور صالحہ نبی کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا مرحبا بہ ونعم المحیا جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ یاد رکھیے گا، پہلے آسمان پہ کون سے نبی ملے، دوسرے پہ کون سے، تیسرے پہ کون سے، اب یہاں تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں۔ عرض کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، یعنی صالحہ بھائی اور صالحہ نبی کو خوش آمدید۔ آپ چوتھے آسمان پر چلے گئے۔ چوتھے آسمان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا، پہنچ کر وہاں یہی معاملہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، وہاں بھی پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ اور ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا اس پر کہا مرحبا بہ ونعم المحی جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے اور کیا ہی اچھا آنے والا آ رہا ہے۔ اور اس طرح آپ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، انہیں بھی سلام کیجیے۔ آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائی گئی اور انہیں بھی سلام کرنے کو کہا گیا۔ آپ نے ان کے بھی سلام کا جواب دیا اور آپ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا مرحبا، یعنی صالحہ بھائی اور صالحہ نبی کو خوش آمدید۔ پانچواں آسمان آ گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں آسمان کی طرف سفر شروع کیا اور آغاز کرتے ہوئے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون؟ وہاں پہ بھی یہی سوال اور یہی جواب دیا گیا کہ میں جبرائیل اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اور آگے سے پھر مرحبا کی آواز آئی اور دروازہ کھول دیا گیا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پانچویں آسمان پر ملے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یہ حضرت ہارون ہیں، انہیں بھی سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور یہی آپ کو جواب ملا، صالحہ بھائی اور صالحہ نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ چھٹے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے آپ کا سفر معراج کا آسمان کی طرف چل رہا ہے۔ پانچواں آسمان حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ نے کہا میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ پوچھا گیا تو آپ نے کہا میرے ساتھ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہی جواب آیا مرحبا بہ ونعم المحیا ماہیو جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیے گا چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے آپ کو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں بھی سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، جواب آیا خوش آمدید، مرحبا،
یعنی کہ صالحہ بھائی اور صالحہ نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گریہ فرمانے لگے، دریافت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلا دیا، ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتویں آسمان پر جب آپ گئے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساتویں آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو آپ نے فرمایا میں جبرائیل اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ مرحبا، پھر وہی جواب آیا، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام کا دروازے سے گزر ہوا، آسمان کی طرف اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے، بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالحہ بیٹے اور صالحہ نبی کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہونے کے بعد سید والا اعتبار دو عالم کے تائیدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے پیارے آقا، یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ منتہا کے جڑ سے نکلتی تھیں، ان میں سے یہ 2 تو ظاہر ہے اور 2 خفیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں، ظاہری نہریں نیل اور فرات کی ہیں۔ مقام مستوی، پیارے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش اولا سے یہ مقام مصطفیٰ پہ سب کے لکھے جا رہے ہیں اور ان کے اعمال نامے علیحدہ ہو رہے ہیں جو شب معراج کی رات کو، شب برات کی رات کو یہ علیحدہ اور بتایا جائے گا کس نے دنیا میں رہنا اور کس نے نہیں۔ اس کے بعد آپ کو عرش اولا سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ مصطفیٰ سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی اوپر تشریف لایا گیا اور جہاں آپ خود پہنچے اور کہاں اور کب ختم ہو چکے تھے وہ تمام اوپر کی منزلیں، یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ تھا، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا نزول کرے اور ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ترین ہمارا نبی ہو گیا، دیدار الہی
اور ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تعالی کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہاں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں پڑھوں۔ دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، بیٹھے کرن نظارے جی راجدائی نہیں، بیٹھے کرن نظارے جی راجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں راجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ اتے لبدائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لامکاں کے وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندے خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز و نیاز ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیت میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے۔ اکثر محققین اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب کو محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے، اگر خدا عز و جل کو ان کے اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا، جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کے ان بندے کے طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال کے دریافت کرے۔ بہرحال مختصر یہ کہ دین و دنیا کے جسمانی و روحانی و ظاہری باطنی نعمتیں، علوم و معارف، جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ عطا فرما دیا تھا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ عز و جل کے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کر دیا گیا جو دن اور رات میں ادا کریں۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، واپسی کی طرف تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، عرض گزار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بات بتائی کہ امت پہ یہ فرض کیا ہے کہ 50 نمازیں دی ہیں دن رات میں پڑھنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری امت بہت نازک ہوگی، واپسی پر اپنے رب کے پاس جائیے اور ان سے اس کی کمی کا سوال کیجئے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ امت سے یہ نہیں ہو سکے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے کہ وہ اس کا تجربہ میں کر چکا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرمائیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے حضرت موسیٰ کے پاس، تو کہا کہ میرے رب نے فرمایا کہ 5 نمازیں دے دی ہیں تخفیف کر کے، لیکن اجر 50 کا ہی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے کتنا کرم کیا ہمارے نبی پر، اور جو نیکی کا ارادہ کرے گا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے گا، جو نماز پڑھتا رہے گا وہ معراج کو پاتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ کے پاس پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور کمی کا کہتے رہے اور کمی کا کہتے رہے، آخر کار اللہ عز و جل نے کہا اس طرح یہ 50 نمازیں جو ہیں ان کا اجر 5 میں ہی لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ سدرۃ منتہا پر تشریف لائے اس کے، اور اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ عز و جل سے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے انہیں اجازت عطا فرما دی، بس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں اور
اس کی مٹی جو تھی مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتی، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس کے پینے والوں کے لیے صرف لذت ہی لذت ہے، نشہ نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی نہریں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس کے انار جو تھے جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح آپ نے دیکھے، اور اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندے کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، اور نہ کسی کی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ نہر کوثر پر جب آپ تشریف لائے، جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوف دار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے، اور اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ کو اس کے بعد جہنم کا معائنہ کروایا گیا، جنت کی سیر کے بعد جہنم دکھائی گئی۔ جنت آپ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے، اور جہنم پر سے پردہ ہٹا کے دکھایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بند کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر تشریف لایا گیا۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں، اور یہ بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ المکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کرم کیا۔ آسمان ہدایت سے روشن ستارہ صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ ان عالی رتبہ ہستیوں کے کم و بیش زندگیوں کے ہر شعبے میں مثالی کردار ہے۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ زمین و آسمان، پہاڑوں، سمندر، چاند، سورج، فاصلے، یہ سفر کی منزلیں، یہ سب کچھ اس کا پیدا کیا ہوا ہے، جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے، جس کے لیے چاہے فاصلے بڑھا دے۔ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء اور رسول کو ایسے بہت سے امور عطا فرما دیے ہیں جو عادتاً ناممکن و محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کے معجزے کہا جاتا ہے جسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا لاٹھی کا سانپ بن جانا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مادہ ذات پیدائشی اندھوں کو بینا کر دینا، سب سے افضل نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ بس ہمیں بھی اس کی قدرت پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے کس طرح ہم پہ کرم کیا، ہمیں کتنا پیارا نبی عطا کیا۔ بیت المقدس کا روبرو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کی۔ مکہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی ہوا تو بیت المقدس آپ کے سامنے لا کر دکھایا گیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی نشانیاں بتا دیں۔ جب آپ نے قافلوں کی خبریں تھی، بعض لوگوں نے اپنے قافلوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے جو واپس آ رہے تھے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کے بارے میں بھی بتایا، اور اس پر بجائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لاتے، کئی لوگوں نے آپ کو جادوگری کی تہمتیں بھی لگائیں۔ صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس واقعے کو آپ معجزات میں لائے اور اس وقت ایمان بھی لے آئے۔ بہت سارے لوگ تھے جو آپ کی اس بات کو سن کر ایمان لے کر آئے، لیکن بہت سارے لوگ تھے جو آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جو پچھلے سارے نبیوں کو عطا فرمایا تھا، اور ان سے بڑھ کے عطا فرمایا کہ اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ امت محمدیہ جس طرح حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار سب سے افضل ہیں، بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کا معراج کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن پاک میں 3 جگہ پہ ذکر فرمایا ہے۔ پہلا جو ہے بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، پہلے مقام میں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ترجمہ ہے، پارہ نمبر 15 ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 3 مقامات پر معراج کا ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقعہ ہوئی ہے۔ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحاب اسی سے معتقد ہیں۔ دوسرا مقام ہے بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 20 میں فرمایا ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، وما جعلنا الرؤیا التی رأیناک الا فتنۃ للناس۔ معراج شریف کی صبح جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بعض لوگ مرتد ہو گئے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالے جانے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں یہی پتہ چلا کہ معراج شریف صرف روح کو نہیں ہوئی بلکہ جسم اور روح دونوں کو ہوئی ہے۔ تیسرا مقام جو ہے قرآن پاک میں سورہ نجم میں ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ نجم قرآن پاک میں آیت نمبر 1 سے 18 تک بیان فرمایا ہے کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے ہوئے تھے نہ بے راہ چلے اور نہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا تھا قوت والے طاقتور نے، پھر سے جلوہ کثرت فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اترایا اور اس جلوے سے اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رکھا رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تھا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، تو انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا تو چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف پھر نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں معراج کا واقعہ آپ نے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان اور اس کے بعد دنیا میں گرد و غبار شیطان کا آپ نے دیکھا۔ اللہ عز و جل ہمیں اسی پہ اس کے رحمتیں لوٹنے کی، اس رات میں عبادت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کرم اللہ عز و جل نے کیا، جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا سفر کیا، اللہ نے آپ کو نمازیں عطا کی، اور یہ سب کچھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اس امت کو خوشخبری دی، نبیوں نے سلام بھیجے، آپ کو جنت اور جہنم کا دکھایا گیا۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں اس رات کو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے آگے معافی مانگنے، اور رجب کے دنوں میں، رجب جو اللہ کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ رجب کے آخری 10 دنوں میں، یہ جب 27 رجب بھی بیچ میں آ رہی تھی، آخری 10 دنوں میں آپ نے 10 نفل پڑھنے ہیں، جس میں آپ نے ہر 2 نفلوں کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اور چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ پڑھنی ہے، یہ کلمات ہر 2 نفلوں کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور
آپ نے 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں شب معراج کی رات میں. آپ نے 27ویں شب جو جمعے کو آ رہی ہے آپ نے پڑھنے ہیں یعنی 3 سلاموں کے ساتھ 4 اور 4 8 اور 4 12 ہو جائیں گے آپ کے. آپ نے ہر 4 نفلوں کے بعد آپ نے 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحق المبین پہلے 4 نفلوں میں پڑھنا ہے 70 مرتبہ. پھر 4 نفل پڑھنے ہیں تو آپ نے اس میں سورہ نصر 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین آپ نے یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر 4 نفلوں کے بعد بیٹھ کر سورہ علم نشرح لک صدرک یہ آپ نے پوری سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد اپنے رب سے دعا کیجئے اور 4 رکعت نفل بھی پڑھیں. بزرگوں نے فرمایا آپ نے 4 رکعت نوافل بھی 2 کر کے پڑھنے ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 27 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. اسلام پھرنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر آپ نے 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ 27ویں رجب کو اس طرح نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں. اور اس کے بعد اپنے نبی پر آپ نے خوب درود و سلام پیش کرنا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی پچھلی نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں ان کو بھی ادا کریں اور آئندہ نیت کریں. 2 رکعت نفل توبہ پڑھنے کے بعد نیت کریں کہ آئندہ ہم اپنی نمازیں قضا نہیں کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم اپنی پوری نمازیں پڑھیں گے. نفل توبہ پڑھیں, یہ رجب کے نوافل پڑھیں. 27 رجب کو 2 نفل بھی بتائے گئے ہیں جس میں 21 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنی ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو قبول کرے. اور اس کے بعد فرمایا کہ بعد نماز ظہر آپ نے اعتکاف کی نیت کر کے آپ نے دعا میں یعنی دن کے ٹائم آپ نے دعا میں مصروف رہنا ہے اور وہ 4 رکعتیں بھی آپ نے پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ, سورۃ القدر 3 مرتبہ, سورۃ اخلاص 50 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور عصر تک دعاؤں میں مصروف رہنا ہے. اس طرح انہوں نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات پہ آنے کے بعد یہی معمول تھا. اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو قبول کریں. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یوم معراج یعنی آپ نے رات کو عبادت کرنی ہے اور صبح روزہ رکھنا ہے جو کہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر جب نازل ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کا یعنی کہ یہ جو روزہ ہے 60 مہینوں کے برابر اس کا ثواب ہے. اس رات کو عبادت کریں 100 برس کی عبادت کے برابر یعنی کہ اس کے روزے رکھنے والے 100 سال کی راتوں کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہے جو کہ یہ روزہ رکھے گا. یہ وہ رات ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں 27 اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بھی عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. یہ رجب اللہ کا مہینہ, توبہ کا مہینہ ہے. شعبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو امتیوں کو توفیق دے, توبہ کریں, خوب نوافل پڑھیں, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے توبہ کے بیچ کو قبول کرے, آنسوؤں کے ساتھ توبہ کریں اور کم از کم 3000 مرتبہ توبہ پڑھیں, استغفار پڑھیں, درود کی کثرت کریں, لا حول ولا پڑھیں, اپنے لباس کو سادہ رکھیں, اپنے بڑوں کی عزت کریں. المدینہ اسلامک سینٹر آپ کے ساتھ ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو قبول کرے. اسی طرح کی بہترین ویڈیو آپ کے ساتھ روحانی اور علمی فیض کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں گی. میری دعا ہے پروردگار سے جتنے لوگ اس کو سنیں دیکھیں اللہ پاک ہمیں دنیا میں اکٹھا کر کے اس نیک کام کے لیے اکٹھا کرتا ہے, ہمیں اللہ پاک جنت میں بھی اکٹھا کر دے. آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.